اللہ دا شکر ہے کہ سانوں اہل اللہ دی محبت حاصل ہے، اولیاء کاملین دی، اور این قرآن دے مطابق ہے ساڈا عقیدہ ہی اللہ دا قرآن دے حضور دا فرمان ہے۔ اہل اللہ دی بائت بھی کرو، انہاں دے حکماں دی تعمیل بھی کرو، لیکن دور حاضر میں اب پوری دنیا پہ نظر ڈالیں تو کثرت کے ساتھ دو نمبر پیر ہیں، اور وہ دو نمبر پیر جو ہیں انہوں نے اسلام کو جتنا نقصان دیا ہے اتنا نقصان ہمارا کسی جنگ میں بھی نہیں ہوا۔ جنگی احد وقت جنگ تھی جہاں پر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، اس کے باوجود وہ نقصان نہیں ہوا جو دور حاضر میں دو نمبر پیر اسلام کے نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ اور میں دو نمبر پیروں کی جب حالت دیکھتا ہوں اور دو نمبر پیروں کا ماحول دیکھتا ہوں، نماز سے باغی نظر آتے ہیں، شریعت سے باغی نظر آتے ہیں، قرآن و سنت سے باغی نظر آتے ہیں، تو یہ ماحول دیکھ کر یہ میں جملہ آج بیان کرنے لگا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ اب بیعت کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضور کے غلام ہیں، یہی آپ کے لیے بیعت کافی ہے۔ اگر دو نمبر پیروں کا بیعت ہونا ہے تو پھر بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کوئی اللہ والا ملے، کوئی خالص ملے، اس کی ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، جس سے قرآن و سنت کی خوشبو آئے، اس کی بیعت کرو۔ اب تو کثرت سے ہمارے جو پاکستان کے مشائخ ہیں نا، کثرت سے مشائخ جو خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے دائی ہیں، وہ بھی اپنا پروٹوکول نعت خوانوں کی صورت میں اور مریدین کی صورت میں ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ والے کو پروٹوکول کی ضرورت آج دیکھ لیں، حضرت پیر ملک شاہ ولی کا عرس لگا ہوا ہے، حضرت کلے شاہ سرکار رحمت الرحمان کا عرس ہے، کتنے کو مرید ہیں ان کے، کتنے لوگوں نے بیعت کی ہے، کسی نے نہیں کی، لیکن آج دنیا ان کے قدموں پہ کیوں جمع ہے؟ چونکہ ان کی زندگیاں اللہ رسول کی رضا کے لیے گزری۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دور حاضر میں اپنی گدی چمکانے کے لیے نعت خوانوں کا جو سہارا لے رہے ہیں، اور آپ لوگ مشاہدہ کریں کہ کثرت کے ساتھ جو اولیاء کاملین کے عرس گدی نشین کراتے ہیں، وہ گدی نشین جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ نماز کے پابند ہے، نہ قرآن کی تلاوت کے پابند ہے، نہ سنت کے پابند ہے، اور ان کو نعت خوانوں کا سہارا لے کر اپنی واہ واہ اور بلے بلے کروانی پڑتی ہے۔ اور جو کسی کے سہارے سے اپنی بلے بلے کروا رہے ہیں وہ کیسا پیر ہے؟ کیا اس کی پہچان ہے؟ اباؤ جداد اپنی زندگی عبادت میں گزار گئے، ان کا کیا یہ کھا رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کثرت سے جو مشائخ ہیں، کثرت سے جو مشائخ ہیں، کثرت سے جو مشائخ ہیں، ان کا نظام نعت خوانوں کے سروں پہ، ان کا نظام پروٹوکول کے سروں پہ چل رہا ہے،
لیکن علی حجویری کا نظام آج بھی خدا کی مخلوق اس لیے بہا جاتی ہے چونکہ علی حجویری نے نعت خوانوں کے سروں پہ نہیں، پیر مہر علی شاہ کولڑوی نے نعت خوانوں کے سروں پہ نہیں، حضرت پیر ملک شاہ ولی نے، حضرت امام علی الحق سرکار نے، سید نصیر الدین نصیر کولڑوی نے، شال شریف کے تاجدار نے، علی پر سیدہ شریف کے تاجدار نے نعت خوانوں کے سروں پہ اپنے آپ کو نہیں منوایا، بلکہ عبادت اور ریاضت کی صورت میں اللہ کے حضور حاضر رہے۔ آج اللہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کی محبت سینے میں پال لو، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، اور جو اللہ کا ہو جائے اللہ ان کی محبت خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی تھوڑی سی اپنی نظر کھولیں۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی دائیں بائیں توجہ رکھیں۔ تو یہ جتنے گدی نشین ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ نعت خانوں کو بلا بلا کر آپ اپنی گدی چمکا رہے ہیں اور نعت خانوں کے ذریعے عوام کو جمع کر رہے ہیں، ڈھول ڈمکا، دف اور دیگر ان کے ماحول کی وجہ سے آپ مجمع میں دمالے ڈال کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین کا وتیرہ نہیں ہے، اولیاء کاملین کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ آپ علماء کو بلائیں، وہ واضح و نصیحت کریں۔ آپ نے جیسا ماحول برپا کیا ہوا ہے گدی نشینوں، اگر خطباء نے آپ کی طرف سے اپنی نظریں اٹھا لی تو ہم لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے ان کی بات نہ کرو۔ دور حاضر میں ایسے ماحول میں ایسے لوگوں کی بات کی ضرورت نہیں رہی، لہذا دین اسلام کو سمجھیں اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ میں گدی نشینوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام انشاءاللہ پوری دنیا پہ پھیلے گا، اور میں جگہ جگہ پہ یہ بیان کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ۔ اور جو لوگ 2 نمبر لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قبر حشر میں بھی رسوائی۔ قرآن و سنت کو سامنے رکھے بس، اور میرے ان جملوں کو تروڑ مروڑ کے پیش نہ کریں۔ جب کبھی آپ کو یہ کلپ حاصل ہو کسی گدی نشین کو بھی تو میری پوری یہ جملوں کی جو بھرمار ہے اس کو پوری توجہ سے سنیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو۔ آپ اپنے آباء و جداد کا کیا کھا رہے ہیں، آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ ہم جیسے نکمے خطیبوں کا کمال ہے جو آپ کے آباء و جداد کی کرامتیں بیان کرتے ہیں اور لوگ آپ کی بات کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیر حضور سید نصیر الدین نصیر کولڑوی علیہ رحمہ اپنے جد امجد کے عرس کے اوپر آپ فرماتے ہیں آج میں اللہ کا قرآن اور حضور کا فرمان پڑھنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، کوئی اپنے آباء و جداد کی کرامتیں بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی مجھے میرے دادا نے مجھے اس لیے پڑھایا ہے کہ جب تو پڑھ جائے تو ہماری کرامتیں بیان کر۔ کرامتیں بیان کرنا مقصد نہیں ہے، لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف مائل کرنا ہمارا مقصد ہے، قرآن و سنت کی طرف۔ یہ جتنے گدی نشین نعت خوانوں کے ذریعے اپنے آباء و جداد کے عرس کراتے ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کیا ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف مائل کر رہے ہیں یا ڈھول ڈمکا دف اور دمال کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے۔ اولیاء کاملین کا یہ ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوا کرتا تھا جو دور حاضر میں ان کی اولادیں گدی نشین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو اولیاء کاملین کی صحبت اور ایسے لوگوں کی بارگاہ میں بار بار بیٹھنا نصیب فرمائے جن سے قرآن و سنت کی خوشبو آتی ہو۔